کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائے ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز۔ ہفتے کے دن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے بدھ کو ہم نے بات کی گول نمبر 16 پیس جسٹس اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، اور جمعرات کو ہم نے بات کی پارٹنرشپ فار آل، اور یہ گول نمبر 17 ہے۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ انصاف جب خاموش ہو، کمزور ہو، سو ادارے خاموش ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوتا ہے جو اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ انہی کی آواز بلند کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں ایئر وائی بی گلوبل کے ساتھ، CIT سینٹر کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے گول نمبر 16 پہ۔ اب گول نمبر 16 جو ہے وہ ایک روشنی کی کرن ہے۔ اگر آپ گول نمبر 16 کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب 2031 سے ڈسکرمنیشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی کرپشن ہے، جو بھی معاملات پاکستان جو فیس کر رہا ہے اس وقت، وہ ختم ہونے کی امید وہاں سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گول نمبر 16 کی اس وقت جو UN میں جو پوزیشن ہے یعنی SDGs کے اندر، وہ اس وقت نیچے کی طرف ہے، تو اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ ہم نے جو ایکسپرٹ کو آج مدعو کیا ہے وہ اسی سلسلے تعلق رکھتے ہیں گول نمبر 16 اور 17 سے۔ ہم بات کریں گے موسیٰ لکھانی صاحب سے۔ سر تعارف رہیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تھینک یو جناح صاحب فار ہیونگ می۔ مائی سیلف ڈاکٹر موسیٰ لکھانی، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہوں، اور کرنٹلی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں۔ ویری گڈ۔ کمیل صاحب۔ السلام علیکم۔ تعارف کریں پلیز۔ I've been working for 8 years and I have worked for different companies، اور میں اپنے ایز اے انٹرپرینور بھی کام کرتا ہوں، ماشاء اللہ، اور میں ایک SDG کا سرٹیفکیٹ بھی کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم شامل کرتے ہیں لکھانی صاحب کو۔ لکھانی صاحب دیکھیں، گول نمبر 16 پیس جسٹس اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، اگر میں اس کو ریورس میں پڑھوں کہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز فرسٹ، اس کے پاس جسٹس، تو پھر پیس بھی آ ہی جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت 2 ملین سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں، اور کتنے لاکھوں لوگ ہیں جن شاید کیس وہ کرتے بھی نہیں ہیں کہ ظاہر تاریخ پہ تاریخ والا۔ تو اس کو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور بڑا پریکٹیکل ہے سوسائٹی کے لیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کورٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ کیسز تو ریزالو ہوں گے نہیں۔ تو اس میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، قانون کے 2 حصے ہیں، ایک سبسٹینٹیو پارٹ ہے، اس کا ایک پروسیجرل پارٹ ہے۔ ایک قانون ہے اور اس نے لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا اس کو یہ سزا ملنی ہے، جیسے قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹنے، مگر اب وہ ہاتھ کون کاٹے گا، کیسے کاٹے گا، وہ ایک پروسیجرل پارٹ ہے۔ تو اب جو ہمارا سبسٹینٹیو پارٹ تو بڑا ایزی نظر آتا ہے، مگر جو پروسیجرل پارٹ ہے دیٹ از ویری لیندی، اس میں بہت سارے پروسیس انوالوڈ ہیں، اور اگر کسی پروسیس کو ہم مس کر دیں تو وہ کیس کے اندر جو ہے وہ لیکونہ بن جاتا ہے، ایک گیپ بن جاتا ہے، ایک شگاف ہے جس کو بھرنا پھر مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے کیس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جو پروسیجرل پارٹ کی وجہ سے موسٹلی ہمارے یہاں کیسز جو ہے وہ الانگیشن کا شکار ہیں، کہ اس کے اندر بہت طوالت ہو جاتی ہے اور لوگوں کے کیسز حل نہیں ہو پاتے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم ریزالو کرنا چاہیں۔ اب اس میں دوسری جو سائیڈ ہے جو میں آپ کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دوں، آگے اس پہ تفصیل سے بات ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم میکینزم کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف لے جائیں اور ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں، ایکنالج کریں، اویئر کریں سوسائٹی کو کہ یہ بھی ایک کوئک، ایفیشینٹ اور اچھا ریزنیبل سولوشن ہے، جس کو دنیا نے ہسٹوریکلی بھی اور آج بھی کمرشل ٹرانزیکشنز میں 90% ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آربیٹریشن، میڈیشن، نیگوزیشن کی طرف چلی جاتی ہیں، تو اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے کیسز کا برڈن بھی کم ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے ایک فیزیبل، ایفیشینٹ، کوئک، ریزنیبل میتھڈ بھی مل جائے گا جس سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ اچھا، اب دیکھیں، اب ہم ظاہر ہم بات کریں گول نمبر 16 اور 17 کو ساتھ ساتھ، تو پارٹنرشپ فار دا گولز جو ہے کہ ہم SDGs کو اچیو کریں پارٹنرشپ سے، گول سے۔ اچھا، ابھی سلسلہ ایسا ہے کہ جب قیام پاکستان یعنی 47 سے، اس وقت قرضہ ایک آدمی پہ $1.5 تھا،
آج 1200 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور یہ آڈینس کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ آپ اگر چیٹ جی پی ٹی یا ٹولز یوز کرتے ہیں, اگر آپ اس یوز پہ جائیں اور صرف 2 سوالات میرے لیے ٹائپ کریں اور پاکستان کے لیے ٹائپ کریں کہ 47 سے 2025 تک قرضہ ایک پر ہیڈ کتنا بڑھا, کہاں سے بڑھا, وہ ذرا چیک کیجئے. دوسرا ایک اور چیز بھی چیک کیجئے کہ 1947 سے 2025 تک کتنے وزرائے اعظم یعنی پرائم منسٹرز پاکستان میں آئے اور کتنا اپنے پیریڈ میں کس نے لون لیا. اس کو آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا جو پرسیپشن اور ریئلٹی کا فرق, آپ کو پتہ چلے گا کہ لون کس نے کتنا زیادہ لیا. اب میں لون پہ بات اس لیے لے کے آیا کہ $285 بلین سم تھنگ لائک دیٹ, اس طرح وہاں پہ ہر آدمی پورے پاکستان پہ قرضہ ہے. تو اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا. تو آپ بتائیں کہ پارٹنرشپ پہ ہم جائیں تو کہاں سے ہم پارٹنرشپ کو شروع کریں؟ یہ پارٹنرشپ تو بہت بڑا وائڈ سبجیکٹ ہے اور اس میں ڈفرینٹ پارٹنرشپ اور کولیبریشن بن سکتے ہیں. جیسے ایکسپورٹس ہم بڑھا سکتے ہیں ود ڈفرینٹ ایسوسیشنس جو گلوبل میں ایسوسیشنز بنی, جیسے کہ سارک ہے اور آپ کا EU اسٹیٹس ہیں, جو اس کے تھرو ہم کچھ ایسوسیشنز بنا کے اور اپنا ایکسپورٹس انکریز کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اچھا لاکھائی صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, اب سپوز ٹو بی تھے بالکل صحیح کہا کہ ایگریکلچر میں ہم اس وقت 22% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں GDP میں, لیکن سروسز میں 66%. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑا سا فوکس کریں کہ اپنی سروسز کو ایکسپورٹ کریں. اگر ہم سروسز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ممکن ہے کہ ہم سے جلدی اپنا لون اتار سکیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے نا تھوڑا شارٹ ٹرم میں جلدی جو ہے نا وہ فائدے لینے کا ذرا وہ مزاج بن گیا ہے بحیثیت قوم. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جلدی امیر ہو جاؤں, ہر شخص چاہتا ہے میں جلدی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کامیاب ہو جاؤں, جلدی مشہور ہو جاؤں. تو جتنی جلدی سے آدمی تیزی سے اوپر جاتا ہے نا اتنی جلدی نیچے آتا ہے. تو دس سپوز ٹو بی اے ویری سسٹینیبل اینڈ آرگینک گروتھ دیٹ از نیڈیڈ. اب کرنا کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری تھے جیسے کہ آپ نے کہا, اور لوگوں کا مزاج تبدیل ہوتا جا رہا ہے. وہ جو فارمرز تھے ان کے بچے اب ایگریکلچر کو پرسو نہیں کر رہے. CS IT AI بری بات نہیں ہے, بٹ مائنڈ سیٹ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کسی چیز کو ہولڈ کر کے رکھنا ضروری ہے, اور وہ جو نالج ہے, وہ جو وزڈم ہے, وہ جو آپ پروڈکٹس ڈیولپ کر رہے ہیں, انوویشن کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو کب فائدہ دے گی؟ جب فائدہ دے گی جب آپ اس پہ پیٹنٹس لیں گے. اچھا پیٹنٹس پہ میں ایک تھوڑا سا ایک آپ کو ذکر کر دوں, ضمناً بات آ گئی کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان پاکستان ٹو گیٹ ہولڈ آف پیٹنٹس. تو وہ اس کا پروسیس اور رجسٹریشن کا پروسیس بہت لمبا ہے, جبکہ فار ایگزامپل جاپان میں, امریکہ میں, EU اسٹیٹس کی سر نے بات کی, بہت آسان ہے. اور چھوٹے چھوٹے بیچلرز کے بچے جو ہے وہ 2nd ایئر 3rd ایئر اسٹوڈنٹ اپنے پروجیکٹس کو وہ کرا رہے ہیں, پیٹنٹ کرا رہے ہیں. تو اگر پیٹنٹس ہوں گے تو اس آپ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے, جو انوویشن ہے, جو آپ کی سروسز ہیں, جو اسکلز ہیں, آپ اس کو بھلے ایکسپورٹ کریں سروسز سیکٹرز کے تھرو, لیکن اس کا ریمیٹنس, اس کا بینیفٹ وہ نہ صرف آپ کو آئے گا بلکہ کنٹری کو آئے گا. بڑے اچھی ہماری بات چل رہی ہے. ہم بات کریں گول نمبر 16, گول نمبر 17 پہ, اور آئیڈیا یہی ہے کہ ہم 16 اور 17 کو ایکسپلین کریں اپنے آڈینس کو, اپنے پڑھنے والوں پہ, وہ دیکھیں, وہ سنیں, اس پہ شامل ہوں. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے, کہیں جائے گا مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی عوام کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی AIRYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 16, گول نمبر 17. سلسلے کو شروع کرتے ہیں. لاکھائی صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے جو گول نمبر 16 کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے 12 ٹارگیٹس ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, وائلنس ختم ہونا چاہیے, جو چائلڈ لیبر ہے اس کے اگینسٹ. لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں بڑی کوٹ کے پائی جاتی ہیں. بڑا اچھا ہی سوال ہے, اور اس پر بڑی کافی ٹائم سے ریسرچ اور ڈیبیٹ چل رہی ہے پالیسی سینٹرز کے اندر بھی اور اکیڈیمیا میں بھی, اسپیشلی جہاں سے میرا تعلق ہے. تو واٹ وی ہیو کم ٹو اے کنکلوژن کہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد جو ہے
کمپیریٹیولی تو بہت کم ہے، بٹ اسٹل کہ جو پریکٹس کے اندر آتے ہیں لوگ وہ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولس کے اندر پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 25 پھر آرٹیکل 25A وچ ڈیمانڈس کے سارے بچوں کو جو ایٹ لیسٹ ایجوکیشن ملے. تو یہ جو باتیں آپ نے کی نا یہ سافٹ اسکلس پر بیسڈ ہیں، اور یہ سافٹ اسکلس کی انکلکیشن کے لیے وہ جو تربیت والا معاملہ ہے، مینٹورشپ والا معاملہ ہے، وہ یونیورسٹیز کے اندر اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے. مثال دوں آپ کو بیریہ یونیورسٹی کی کہ یہاں پر ہمارے پاس نہ صرف ہارڈ اسکلس بلکہ سافٹ اسکلس پر بھی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کلبز ہیں، سوسائٹیز ہیں، اور اس کے پیچھے جو ویژن اور مشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، چیٹنگ نہیں ہو. اس لیول پر بچوں کو جو ہے وہ یہ باتیں یاد کرائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں تھرو تھیوری اینڈ تھرو پریکٹس، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر کے، تاکہ وہ لوگ ان لوگوں میں یہ عادتیں اچھی ہیبٹس پیدا ہوں. یہیں پہ جب وہ سوسائٹی میں جائیں گے تو وہ ایک چیز میں آپ ہی جواب دیجیے گا کہ ہم نے بات کی ذرا UN بھی کہتا ہے وائلنس کم ہو، ڈسکرمنیشن سب کچھ. اس وقت ہمارے پاس ایز وی اسپیک 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. بالکل ارریلیونٹ، ٹھیک ہے، تعلیم ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ بچے 18 سال کراس کریں گے، جوان ہوں گے، تو ہنر تو کوئی ہوگا نہیں ان کے پاس. تو ایک دو ہی ہنر ہو سکتے ہیں، یا تو کرمنل بن جائیں یا وہ ملیٹنٹ بن جائیں، اور تو کوئی اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی. اچھا، اس میں بھی اب تھوڑا سا اس میں اویئرنیس آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے. نیوٹیک کے پروگرامز جو ہے وہ گورنمنٹس نے اسٹارٹ کیے، گورنمنٹ آف سندھ کا بھی انیشیٹو ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کے اندر وہ IT سینٹرز کے تھرو اور اس طرح کی جو اسکلز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. لیکن اب چونکہ جس طرح سے معاش کا مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے بات کی کرمنل ایکٹیویٹی کی، ملیٹنٹس کی، یہ بڑا ہی اربنائزڈ کانسیپٹ ہے. اور آئی تھنک کہ اگر آپ تھوڑا سا رورل ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پر بیکاز ایوری بڈی نوز ایوری ون، تو وہاں پر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو پاتا. تو ایٹ دس اسٹیج وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بیٹ کانٹینٹ کریشن، بیٹ IT، موبائل ریپیئرنگ، چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں کہ وہ بچے وہاں پر سیکھ رہے ہیں، اور ان ہنروں کے ساتھ جو ہے ان کے اسکلس کے ساتھ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ اسٹل گورنمنٹ اگر اس کو پورا ٹیک اوور کر لے اور اس کو پورا آرگنائز سیکٹر کے طور پر لے کر آئے، تو اس میں ایک بڑی ورک فورس ایسی ہے جو ان امپلائڈ ہے اربنائزڈ ایریاز میں آفٹر گریجویشن، ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اچھا، اسی پہ کمیل صاحب یہ بتائیں مجھے کہ ظاہر پارٹنرشپ آپ کا سبجیکٹ، تو ہم ایسا کیا کچھ کریں کہ ایک تو ایکسپورٹ کیا چیز ہم کریں اس پہ تھوڑا بتائیں، اور یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ان بچوں کے لیے اسپیشلی جو 3 کروڑ 20 لاکھ اسکول سے باہر ہیں ان کے لیے ایسا کچھ کیا کام کریں کہ وہ اسکول کے اندر بھی آ جائیں، اور پاکستان سے باہر ہم کیا ایکسپورٹ کریں تاکہ ہمارا یہ جو اتنا لون چڑھا ہوا ہے وہی کم ہو. پلیز. سب سے پہلے تو یہ میں بولوں گا کہ پاکستان از رچ آف ایگریکلچر، اور ایسے یونیک پروڈکٹس موجود ہیں جو باہر بہت پسند کیے جاتے ہیں، جیسے پنک سالٹ. اور یہ آپ جب فنڈز اور گرانٹس ارینج کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے کریں تاکہ وہ اس گرانٹس کو واپس بھی دے سکیں. ویری گڈ. اور جیسے کہ یہ ایسے ہی اچیو ہوگا کہ ایجوکیشن. ویری گڈ. اچھا، ایجوکیشن ہے تو وہ بال آپ کی طرف ہی آگے دوبارہ آپ اکیڈیمیا میں کہ بچے جو الفا جنریشن جو اب ٹرینڈ ہو رہی ہے، یعنی کہ جو 10 سال سے اوپر کی ہم بات کر لیں، آپ کے پاس جنریشن جنزی آپ کے پاس غالباً، تو آپ جنزی میں چلیں ہم دیکھ لیتے، لیکن الفا میں ہم کیا کچھ کریں تاکہ وہ جب آگے نکلیں تو وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوں. میں 2 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نا. دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارا بڑا ڈسکنیکٹ ہوتا جا رہا ہے ملینیلز کا جینزی سے، اور جینزیز ملینیلز کا جنریشن الفا سے. تو پڑھانے والے ان کو بھی جنریشن الفا کو وہ ملینیلز ہی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ جو ڈسکنیکٹ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ گیپ وائڈن ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ایسے کچھ انٹریکشنز ہوں کہ جس سے ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اب وہ بیٹ دیئر لینگویج، بیٹ دیئر وے آف ہاؤ دے سروائیو، ہاؤ دے لیو دیئر لائف، ہاؤ دے پرسیو تھنگس، کہ ان کا پرسیپشن بڑا ڈفرینٹ ہے. اور ٹریڈیشنلی ابھی آپ تھوڑا سا کلچرلی ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑا شفٹ آنے والا ہے، اور ہمارے ایونٹس میں، ہمارے جو سیریمنیز ہیں اس کے اندر. تو ہم اس بات کو اسپیشلی فوکس کر رہے ہیں اکیڈیمیا میں
کہ یہ جو جین زی ہے یا جین الفا جو ہے اس کو کیسے کیٹر کیا جائے ود دا یوز آف اے آئی، ود دا یوز آف اسمارٹ ٹیکنالوجیز، انوویشن ان ایجوکیشن، اور فلپ کلاس روم کے کانسیپٹس لے کر آ کر کے ان کا پرسیپشن لیا جائے اور اس کے مطابق دیکھیں نالج تو وہی رہے گی نا، 2+2 4 رہے گا، لیکن وہ جو میتھس ہے، وہ جو سائنس ہے، وہ جو لا ہے، لیکن اب اس کو ڈیلیور کرنے کے طریقے ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اگر میں اسی ٹریڈیشنل مونولوگ انداز کے اندر چیزوں کو ڈیولپ کروں گا اور کلاس میں جا کے لیکچر دوں گا ٹریڈیشنل ویز میں، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا اور نہ اس کا رزلٹ آئے گا. قبیل صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان ویسے کافی پاپولر ہے فائنینس کی فیلڈ میں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. آئی تھنک کوریا کا جو بجٹ ہے کہتے ہیں پاکستانی نے ہی بنایا، ڈاکٹر محبوب الحق نے. یہ SDGs بھی جو پروڈکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا جو پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ویسے تو 14 سال پہلے آیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطۂ اخلاق ضابطۂ حیات بتایا، لیکن 1992 میں یونائٹڈ نیشنز میں محبوب الحق صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم ہیومن انڈیکس پہ کام کریں. تو پاکستان کا ذہن تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فائنینس کی فیلڈ میں آئیں اور یہاں سے فائنینس کی جو سروسز ہیں اس کو ایکسپورٹ کریں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ فائنینس تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. اکاؤنٹس کی ہم بات کریں تو ہم وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے اکاؤنٹنگ آج کل آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے، اور جیسے کہ انالیسز بنتے ہیں اس میں، اور ڈفرینٹ اسپریڈ شیٹس وغیرہ وہ آؤٹ سورس ہوتی ہیں. لیکن فائنینس میں تو جیسے انویسٹمنٹس آ جاتی ہیں اور آپ کا ڈیٹ مینجمنٹ آ جاتا ہے. اچھا، آپ نے اچھی بات کی ڈیٹ مینجمنٹ. ہم تو اس میں فیل رہے ہیں میرے خیال سے کہ ہم نے $258 بلین اپنے اوپر ہم نے چڑھا لی ہیں. تو اس کی ڈیٹ فائنینسنگ میں کس طرح اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں؟ پھر بات وہیں آتی ہے ایجوکیشن پہ. اگر آپ ڈیٹ لے رہے ہیں اپنے سیولنس کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو پہلے ایجوکیٹ کریں ٹو بی پروفیٹیبل. اچھی بات یہ ہے کمیل صاحب کی کہ وہ ہر تھوڑی بار بال بھیج دیتے ہیں آپ کی طرف اور مجھے آپ کی طرف آنا پڑتا ہے کہ یہ جو ڈیٹ فائنینسنگ جو ہے یہ کوئی سبجیکٹ ہے آپ کی یونیورسٹی؟ بالکل سر، ایسا ہوتا ہے کہ میں ایکچولی MS لیول پر اسلامک فائنینس وغیرہ کے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں فار سپرویژن اینڈ ٹیچنگ. تو اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے پاکستان میں آفٹر دس 2022 کا جو فیڈرل شریعہ کورٹ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے. 2027 تک بینکنگ اسلامائز ہو جائے گی اور وہ جو فائنینسنگ کے کانسیپٹس ہمارے پاس ہیں وہ جو ہے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں. تو اب ہم مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ اور اس سے ریلیونٹ کانسیپٹس کو، تورق کو، اس طرح کے کانسیپٹس کو اب جو ہے نا زیادہ سنیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ جو سر نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اویئرنیس ہونا ضروری ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے بھی اب جو لون کے پروسیجرز ہیں فار پاکستان دے آر گوئنگ ٹو چینج آفٹر 2027 انشاءاللہ. جی تو اچھا، تھینک یو سر. اچھا، یہاں پہ ہم پہلے تو کمیل صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، انہوں نے ٹائم نکالا ہوا ہے، انہوں نے بات کی. پروگرام جاری ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. کہیں جائیے گا مت، رہیے گا یہیں پہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی AIRYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 16، گول نمبر 17. سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایک الفا جنریشن کو انوائٹ کیا ہوا ہے. حسین، اپنا تعارف کرائیں پلیز. السلام علیکم ایوریون. میرا نام ہے محمد حسین علی اینڈ آئی ایم 12 ایئرس اولڈ اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم ان گریڈ 7 اینڈ آج ہم بات کریں گے SG 17 کے اوپر. تھینک یو حسین، تھینک یو. ہم بات کو شروع کرتے ہیں. موسیٰ صاحب، مشکل سوال، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کا آئین اس بات کی تائید کرتا ہے کہ سب کے پاس ایکول رائٹس ہوں، ڈسکرمنیشن کہیں پہ بھی نہ ہو. آرٹیکل 25 27 آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے کہا گول نمبر 4 کوالٹی ایجوکیشن، اس نے کہا گول نمبر 8 ڈیسنٹ ورک اکنامک گروتھ، اس نے کہا گول نمبر 10 جو کہ ریڈیوس انیکوالٹیز، اور اس نے کہا پیس، جسٹس، اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس. اب سوال یہ ہے کہ بے شمار ڈسکرمنیشن ہے پاکستان میں، دنیا میں. 1 جنوری 2031 سے 31 دسمبر 2045 تک UN SDGs کا فریم ورک ہوگا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کینوس میں 1 جنوری 2031 کو؟ سر یہ تو بہت پریڈکٹیبلٹی کی بات ہے، بٹ اسٹل دیر آر سرٹن سائنس رائٹ ناؤ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں
اس کے 2 راستے نکل سکتے ہیں. یا تو UN تھانے دار بن جائے گا سیدھا سیدھا کہ اب جو بینیفیشری اس دنیا کے ریسورسز کا ہوگا, فنڈز کا ہوگا, پارٹنرشپس کا, کولیبریشنز کا ہوگا, وہ کنٹری ہوگا جو اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر رہا ہے یا اچیو کر چکا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, وچ بھی سی کے بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ میکسیمم کا کسی کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو آن ٹریک بھی نہیں ہے, ہمارے پاس بھی کئی ایسے ہیں جن کا ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, جیسے کہ جینڈر ایکویلٹی اینڈ سو آن سو فورتھ. سو what we are looking over here is the possibility of rethinking sustainable development, جس پر کام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے آئیڈیا کو پرسیو کریں اور دنیا کو مزید ٹائم دیں. بیکاز جو کارپوریٹ ہے اس کو 2040-50 تک کے ٹارگیٹ ہیں کاربن ایمیشنس اور کاربن فٹ پرنٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے, یہ بالکل زیرو امپیکٹ کے لیے. سو واٹ وی لک اوور ہیئر کہ جس طرح MDGs سے 2000 سے 2015 میں ہم نے ٹرانزیشن کیا سسٹینیبلٹی پہ, وی مائٹ ٹرانزیشن انٹو سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن سنس پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو پٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انٹو اٹس نیشنل ایجنڈا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کا پیس اسی انداز میں رہے گا. ایک شفٹ جو آ سکتا ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل ول تھوڑی سی کم ہو جائے بس کیونکہ سسٹینیبلٹی ختم ہو جائے. لیکن اگر وہ جو بات میں نے پہلے کی کہ اگر UN یا دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس بنیاد پر کولیبوریشن اور پارٹنرشپس کرنا شروع ہو گئے تو پھر ہوگا یہ کہ تھوڑا سا پولیٹیکل ول جو ہے وہ اس طرف اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اس پر تھوڑا سا فوکس ہمارا زیادہ ہو جائے گا. ویری گڈ, ہم یہیں پہ رکیں گے. گول نمبر 16 پہ ہم جائیں گے. گول نمبر 17, حسین آپ بتائیں. ظاہر ہے آپ نے کہا آپ کی عمر ماشاء اللہ 12 سال ہے, اسکول میں جاتے ہیں آپ. گول نمبر 17 ہے کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گول نمبر 17 کا مطلب ہے ٹیم ورک, مطلب مل کر کام کرنا, مطلب کسی کے ساتھ لائک ٹیم ورک کرنا ہے, ٹیم بنانا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسکول میں تو آپ ٹیم بنا کے کام کرتے ہیں؟ یس سر, اگر میں آپ کو مثال دیتے چلوں, اگر ایک بچے کو ڈرائنگ اچھی آتی ہے اور دوسرے بچے کو میتھس اچھی آتی ہے, اگر وہ دونوں ایک پروجیکٹ بنائیں تو ان دونوں کا بیسٹ پروجیکٹ بنے گا. بہت اچھی بات کی کہ ایک کو میتھس آتا ہے, ایک کو ڈرائنگ آتی ہے. ویری گڈ. لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اپنے فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہیں؟ میری میتھس ہے اینڈ سائنس. سائنس میں کیا سیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ سائنس میں مجھے اسپیس کے بارے میں زیادہ انٹرسٹ ہے, میں اسپیس میں زیادہ پڑھتا ہوں. ویری گڈ, یہیں پہ رکیے گا. ہم اب آئیں گے گول نمبر 16 پہ, ہم آپ سے بات کریں گے, پھر ہم جائیں گے 17 کی طرف. ظاہر ہے ہم یہ کرتے رہیں گے. اچھا لاکھن صاحب, یہ بتائیں مجھے کہ جو میرا پہلا جو سوال میں نے کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی سوال یہ مجھ سے کوئی کرے کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 جنوری 2031 کیسی ہوگی؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ, زندگی شرط ہے. اور وہ اس لیے ہوگی کہ UN کی جو جتنے ٹارگیٹ انڈیکیٹرز آ چکے ہوں گے, مجھ کو پتہ ہوگا ایز اے پاکستانی کہ کراچی شہر کے اندر ڈسکرمنیشن کیا ہو رہی ہے. میں اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں. ویری گڈ. میں اپنی آواز اٹھا کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو نشاندہی کر سکتا ہوں. میں UN کو لکھ سکتا ہوں کہ جی آپ نے SDGs دیے, آپ نے یہ گول بتائے, ہم نے اس پہ کام کیا, ایفرٹ کی, سب کچھ کیا. اب آپ نے کہا تھا کہ جی کہ دنیا اس پہ چلے گی, یہ فریم ورک ہے. تو اس فریم ورک میں ایک ایسا ملک ہے, کوئی ایسا شہر ہے, ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ چیزیں اس سے الائن نہیں ہو رہی. کیا کہیں گے آپ؟ سر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی طرح ابھی سے حکومت اور ادارے سوچنے لگ جائیں تو یہ جو ہم سسٹینیبلٹی کا امپیکٹ یا جو ہم محنتیں دیکھ رہے ہیں, کوششیں دیکھ رہے ہیں, اسٹرگل دیکھ رہے ہیں, یہ آل اوور دا کینوس ہوگی. ٹھیک ہے, اسی سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ڈسکرمنیشنز ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جو آرٹیکل 25 کی آپ نے مثال دی, یا اب اس کے اندر یا SDG 4 ہے, 8 ہے, 10 ہے, 16 ہے, اداروں کو مضبوط کرنے کی بات ہے, لوگوں کے اچھے روزگار کی بات ہے, ڈیسنٹ ورک, اکنامک گروتھ ہے. تو یہ آل اوور دا کینوس ہونا ضروری ہے. چھوٹی سی مثال لے لیں, ایک فارمر کام کر رہا ہے, اس کا جو پروڈیوس ہے, جو کلٹیویشن ہے, وہ مارکیٹ میں آتا ہے, اربن سوسائٹیز کے اندر لوگ خریدتے ہیں, لیکن اس فارمر کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا جتنا وہ بندہ جو اس مال کو فارمر سے لے کر اور مارکیٹ کے اندر پہنچاتا ہے, آڑتی جس کو ہم کہتے ہیں, مڈل مین جو ہوتا ہے. تو یہ مڈل مین زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ انکلوسیو گروتھ نہیں ہے. فارمر اپنی جگہ پر ویسے ہی جو ہے وہ پرابلمس میں ہے, وہ اسی ڈیٹ کے اندر ہے, وہ اسی سائیکل کے اندر ہے, اسی چکی میں پس رہا ہے. تو
جب اس طرح کی جو اپنے پہلے بات کی تھی ٹرانسپیرنسیز یا کرپشن یا بیڈ پریکٹسز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات آئے گی تو پھر یہ جو شہروں کی ڈسکرمنیشن ہے یہ تب بھی جب ختم ہوگی. تو حکومت کو یا پالیسی میکرز کو, اداروں کو اس انداز میں سوچنا, دیکھنا, سمجھنا چاہیے کہ آل اوور دا کینوس جب تبدیلی آئے گی, پولیٹیکل ہو, بیٹ اکنامک, فائنینس, جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا لیں, اگر وہ آل اوور دا کینوس کو رکھیں گے اور عمومی طور پر اس کو اپلائی کریں گے تو جن ایک خاص علاقوں میں اگر کہیں ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے تو وہاں سے وہ ختم اچھا, ہو میں ایک سکے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, پھر میں یہ حسین سے بھی یہی بات کروں گا کہ ہمارے پاس اربن اینڈ رورل ڈیوائڈ ہے, پھر وہ بڑھ کے ہو گیا ڈیجیٹل ڈیوائڈ, اب وہ چلا گیا اے آئی ڈیوائڈ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچی جتنی یہاں پہ. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اے آئی کو گاؤں تک پہنچانے میں, رورل ایریا پہ پہنچانے میں؟ ابھی واٹ آئی فیل کہ اے آئی تھوڑا سا ڈیولپنگ اسٹیج میں, اور جس طرح جب شروع میں گوگل آیا تھا یا اس سے پہلے کمپیوٹرز آئے تھے, تو چونکہ ہم تو مائیگرینٹ ہیں نا, اور ہم نے یہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے, پھر ہم نے پیدا ہونے کے بعد یہ ٹرانزیشن ساری دیکھی ہیں, موسٹلی کمپیوٹرز کا آنا, پھر موبائل فونز کا آنا, پھر ٹچ اسکرینس کا آنا, اسی طرح پھر ہم نے اے آئی بھی دیکھا اور ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں. تو ود دا پیسیج آف ٹائم یہ چیزیں آ جائیں گی, بیکاز دس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ, اور اس کا ایک نیچرل پروسیس ہے اور وہ آرگینک گروتھ سے بڑھ کر یہ کام ہو رہا ہے. سو پوٹینشلی واٹ وی سی ہیئر از اینڈ واٹ وی پرسیو ہیئر از, پریڈکٹ ہیئر از کہ ودن 2 to 3 years ایوری ون ول ہیو این ایکسیس ٹو اٹ. ایکسیس تو ابھی بھی ہے بٹ اس کا اویئر ایکسیس ہو جائے, ویری ویری گڈ. ہم یہی سوال کرتے ہیں الفا جنریشن سے, آپ یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو لفظ آتا ہے کتنا سمجھتے ہیں, اور اس میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں کس چیز پہ کام کر رہے ہیں؟ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر اے آئی کاؤنٹ کر لیں, اسمارٹ روبوٹس, اسمارٹ ایپس, یا پھر جتنی بھی اسمارٹ چیزیں ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتے چلوں, اے آئی میں تو چیٹ جی پی ٹی ہے, وہ بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ہی کاؤنٹ ہوگا. اسمارٹ ایپس, بہت سارے اے آئیز ہیں وہ بھی ایپس ہیں, چیٹ جی پی ٹی از ایپ, تو پھر وہ بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ہی کاؤنٹ ہوگا. بڑی بات ہماری جاری ہے, اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم حسین سے بات کریں گے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کس طرح پارٹنرشپ میں ہماری مدد کر سکتی ہے. کہیں جائے گا نہیں, یہیں پہ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی عوام مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی اے وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود سی آئی ٹی سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 16 پیس جسٹس اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس, اور گول نمبر 17 پارٹنرشپ فار گولس. اسی کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مجھے صاحب یہ بتائیں کہ ایک اور جو سبجیکٹ جو دل کو چھوتا ہے جا کے, اور تکلیف ہوتی ہے بتاتے ہوئے بھی, کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری, جی ڈی پی میں 22%, 66% سروسز میں, کسان کی حالت سب کو پتہ ہے, قانون کہاں پر ہے؟ سر جی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے ذکر کیا, باتوں میں ضمناً بات آ گئی تھی کہ جو فارمر اور کنزیومر جو ہم ہیں فار ایگزامپل, تو اس کے درمیان جو مڈل مین ہے نا, جو سروس کو, اس پروڈکٹ کو ہم تک پہنچا رہا ہے, تھوڑا سا پرابلم وہاں پر ہے. اور اس کو کئی موقعوں پر جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے, پالیسی میکرز نے بھی ہائی لائٹ کی, لیکن اس کا کوئی سد باب نہیں ہو سکا. دیکھیں, پالیسی اگر ہم قانون کی بات کریں تو ہر قسم کا قانون موجود ہے, پیسٹی سائڈ سے لے کر, گریڈنگ سے لے کر, مارکیٹنگ سے لے کر, ٹیکس اوشر سے لے کر, ایون کہ ابھی سندھ کی تو پراپر اپنی ایگریکلچر پالیسی, ایس اے پی سندھ ایگریکلچر پالیسی 2018 میں آئی تھی, 2030 تک کے لیے, لائک جس طرح سسٹینیبلٹی کا پارٹ ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ وہ پارٹنرشپ میں ہے, اور اس کے اندر پھر وہ فارمرز کی ویلفیئر اور ٹیکنالوجی یوز, سسٹینیبلٹی کا استعمال, یہ تمام چیزیں اس پالیسی کا حصہ ہیں. ایوری تھنگ از دیئر ان تھیوری, بٹ پرابلم از پریکٹس. پریکٹس کب ہوگی؟ جب جو آن گراؤنڈ بندہ ہے اس کو معلوم ہوگا, اس کو وہ اویئر ہوگا, وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات سے باہر نہیں نکل رہا, تو جب نہیں نکلے گا تو آگے کیسے چلے گا؟ موسیٰ صاحب نے کہ پریکٹس, اسی پریکٹس کے لیے ہم یہ پروگرام آپ کے پاس لے کے آئے, یہ فاؤنڈیشن کورس آف یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس. یہ 18 سبجیکٹس ہیں. یہ سبجیکٹ LMS پہ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ.
آپ صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ sustainablepk.com پہ جائیں, اس کورس کو دیکھیں, اپنے آپ کو انرول کریں. انرول کرنے کے بعد آپ اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کو وہ تعلیم مل جائے گی کہ جو آپ کا بنیادی حق ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے, کب کرنی ہے, کس سے کرنی ہے. یہیں سے بات کریں گے. سر یہ بتائیں کہ ایگریکلچر کی ہم نے بات کی, ظاہر ہے کسان کیونکہ چیزوں کو نہیں سمجھتا, اس کی وجہ سے اس کی جو حال ہے سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ میں گول نمبر 60 پہ دوبارہ جاؤں, آپ مجھے 70 پہ دوبارہ جاؤں, آپ مجھے بتائیں کہ کسان کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. سر یہ جو آپ نے بھی بتایا نا, یہ بڑا اچھا LMS کا جو سسٹم بنا رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, تو میں سب کو یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے ARYB گلوبل کا, CIT سینٹرز کا, کہ ARY زندگی کا سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو. اس میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں اپنی پیس پر اپنی زبان میں بندہ آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سیکھ سکتا ہے جس کو سیکھنے کی, جن کو جاننے کی آج ضرورت ہے. اب چاہے وہ بندہ اکنامکس کا ہے, فائنینس کا ہے, فارمر ہے, پلمبر ہے, اس کا تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ بزنس سے ہے, مارکیٹنگ سے ہے, سپلائی چین سے ہے, وہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی اسٹیج پر کام کر رہا ہے, اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ اب اپنی جو سروس وہ پرووائڈ کر رہا ہے یا جو پروڈکٹ وہ ڈیوائز کر رہا ہے, وہ کلٹیویٹ کر رہا ہے, چاہے وہ فارمر ہے, اس کو سیکھنا ضروری ہے سسٹینیبل پریکٹسز کو. اچھا, ہم نے جو حسین صاحب کو جو آج ہم نے بلایا, دیکھیے ایک اور جو مسئلہ پاکستان میں ہے نا, دیکھیے ظاہر یہ 1 سے 17 گولز ہیں, ٹیکنالوجی سب کے ساتھ ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بغیر ایمرجنٹ ٹیکنالوجیز کے آپ گول اچیو نہیں کر سکتے. لیکن ٹیکنالوجی جب یوز کرتے ہیں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اس کے سیکیورٹی, سائبر رسک. حسین آپ بتائیں سائبر سیکیورٹی کیا چیز ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو. سائبر سیکیورٹی بیسکلی ڈیوائس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر آپ کا کمپیوٹر ہے یا پھر آپ کے پاس فون ہے تو پھر یہ اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے کچھ لوگ اپنے فون میں پاسورڈ نہیں لگاتے, جس سے اگر ان کا اللہ نہ کرے کبھی فون اسنیچ ہو جائے تو پھر ان کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے. تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا فون سیف رہیں اور ہم لوگ فائدے میں رہیں, تو ہمیں اپنے فون کے اوپر ایک ٹریکر لگانا چاہیے, اینڈ دین اپنے فون پہ ہارڈ سے ہارڈ پاسورڈ لگانا چاہیے جو ہمیں بھی یاد رہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے ایسا. اینڈ کمپیوٹر کے اندر ایک ونڈوز ڈیفینڈر کر کے چیز آتی ہے جو کہ آلریڈی آپ کو جب آپ کمپیوٹر لیتے ہیں اپنا تو اس کے اندر آلریڈی انسٹال ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ اگر آپ کے فون میں, لیپ ٹاپ میں یا پھر کمپیوٹر پہ کوئی وائرس آیا ہے یا پھر ہیک کر رہا ہے کوئی, تو پھر وہ اسے انسٹنٹلی ڈیلیٹ کر دیتی ہے. وہ آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے نہیں دیتی. زبردست, بڑی اچھی بات کی. اور یہ سب کے لیے کہ سائبر سیکیورٹی ایک سبجیکٹ ہے, یہ ہم نے گول نمبر 8-9 میں بتایا تھا, اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا. اور جو ابھی حسین نے بات بتائی کہ جی پاسورڈ مشکل سے مشکل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 17 گولز کو اچیو کرنے کے لیے ظاہر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, اور ٹیکنالوجی کے لیے اس کی پروٹیکشن ضرورت ہے. موسیٰ صاحب آپ ماشاء اللہ اکیڈیمیا اگین آپ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, ٹھیک, بچوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ گریجویشن کر کے مارکیٹ میں آئیں, باہر آئیں, تو وہ کس طریقے سے لے کے چلیں گے پاکستان جو ہے نا اس بحران سے نکلے جس بحران میں ہم ہیں ایز اے جنریشن زی. ہم نے تو جو کچھ بھی زی والوں نے کیا اور باقی جو جنریشن تھی جو کچھ کیا وہ تو کیا, ہم تو جو ہو گیا. آپ بتائیں اگلے کیا کر سکتے ہیں. سر اصل میں جو بنیادی مسئلہ میں سمجھتا ہوں نا وہ بیسیکلی ڈسکنیکٹ کا ہے. پولیٹیکلی یا کچھ ایموشنلی, لیٹس سے ناٹ ایون پولیٹیکلی, ایموشنلی بچے کچھ اسپیکٹس آف پولیٹکس سے, اکنامکس سے کنیکٹ ہوتے ہیں جب وہ کچھ چیزوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں یا کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں سوسائٹی میں. اس حد تک تو ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ پوری ول ان کے اندر موجود نہیں ہے ایز این انڈیویجول. اور پھر وہ جو پازیٹیو انرجی ہے جو کہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتی ہے, چینلائز کرتی ہے, اور پھر آگے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن ہم مل کر کسی چیز کو سدھارنے کی کوشش کریں. تو جیسے آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہم آؤ مل کر بنائیں پاکستان والی بات ہے, تو وہ بات ابھی نہیں ہے, وہ بنانے کی ضرورت ہے. تو جو پروسیسز آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جو محنتیں آپ کر رہے ہیں, اس سے ہمیں یہ امید ہے کہ, اور جو ہم کوشش یونیورسٹیز میں بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو انڈیویجول انرجی ہے اس کو ایک پلیٹ فارم مل جائے, اور اس پلیٹ فارم کے تحت وہ آگے اپنی ایفرٹس کو چینلائز کریں, نہ صرف انڈیویجولی گرو کریں بلکہ وہ جو کنٹری کے پرابلمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سولو کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے محنت ہو. اچھا حسین, یہ بتائیں کہ آپ اپنے
جو ہم عمر بچے ہیں آپ کے اسکول کے بچے، کیا ایک میسیج آپ دینا چاہیں گے کہ وہ بچے پارٹنرشپ کو کس طرح دیکھیں اور ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کو کس طرح دیکھیں؟ سائبر سیکیورٹی اینڈ پارٹنرشپ کو کس طرح دیکھیں؟ لائک اسکول کے بچوں کے لیے میں بتاؤں تو پھر وہ اپنا نوٹس شیئر کر سکتے ہیں، ہوم ورک شیئر کر سکتے ہیں، یہ بھی پارٹنرشپ میں آئے گا. اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اینڈ ایون کہ اگر کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو کسی کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، یہ پارٹنرشپ میں کاؤنٹ ہوگا. اور اگر ایمرجنگ ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، سائبر کرائم یوز کرنا ہے ان دونوں کو، تو پھر اپنے جو کمپیوٹرس ہیں یا پھر فونس ہیں انہیں ٹائٹ سے ٹائٹ سیکورٹی رکھیں تاکہ کوئی ہیک نہ کر پائے. اینڈ اسی کے اندر اپنا اسکول کا ڈیٹا رکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو بعد میں اسکول کے اسائنمنٹ یا پروجیکٹ بنانے میں. تھینک یو. آپ کس طرح، ظاہر ہے ہم ذرا اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جتنی جو جنریشن جو ہے، مسئلے مسائل بہت ہیں، اس مسئلے مسائل کو کس طرح اچیو کر سکتے ہیں؟ بس سر یہ کہ مسئلے کو مسئلہ بنا کر پیش نہ کریں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مینٹور کا کام ہوتا ہے کہ وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے پرابلم کو اور پھر ان بچوں کو ایک پاتھ وے دے اور اس پاتھ وے پر وہ چلے اور وہ مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل کو پرابلم نہیں ہے. دیکھیں جو امن کی ہم نے شروع میں بات کی، پیس، وہ کیا ہے؟ وہ اگر کسی علاقے میں کانفلکٹس کو ختم کر دیا جائے، دی ایبسنس آف کانفلکٹ. بڑی اچھی بات کی حسین بھائی نے اور موسیٰ باز صاحب نے بھی کہ ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہے، مل کے چیزوں کو اچیو کرنا ہے. ہمیشہ ہمارے پروگرام میں تشنگی رہتی ہے، ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور بہت گفتگی. آپ کو بہت بہت شکریہ حسین، آپ کو بھی بہت شکریہ. کومیل صاحب تھے، ان کا بھی شکریہ. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جانے سے پہلے یہ بات کروں گا کہ جی آپ سب کو سب کچھ بھول کے آپ نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے اور اسی طرح اس سلسلے میں شامل رہنا ہے. آج ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. اگلے ہفتے ہم بات کریں گے گول نمبر 18 پہ اور LMS پہ. کہیں ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.